میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ میرے رضا میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی. آج پھر تذکرہ رضا ہوگا انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت کے مبارک اشعار کی روشنی میں کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. آج ہمارا موضوع کیا ہوگا؟ پہلے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں. امید ہے کہ تلاوت قرآن پاک ہی سے، اس کے ترجمے ہی سے آپ کو موضوع پتہ چل جائے گا. چلتے ہیں قاری صاحب کی طرف. انشاءاللہ تلاوت کی نیتیں بھی کروائی جائیں گی اور اس کے بعد تلاوت قرآن پاک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچے کی دو زانوں بیٹھیے اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سنوں گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ان آیتوں کا ترجمہ کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا. قد نرى تقلب وجهك في السماء. ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا.
اس کی تفسیر میں شان نزول موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ کا قبلہ بنایا جانا پسند خاطر یعنی محبوب تھا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس امید میں آسمان کی طرف نظر فرماتے تھے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. آپ نماز ہی میں کعبے کی طرف پھر گئے. مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ اسی طرف رخ اختیار کر لیا. اس آیت سے مسئلہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا منظور ہے اور آپ ہی کی خاطر کعبے کو قبلہ بنایا گیا. ترجمہ: تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے. ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو. اس سے ثابت ہوا کہ نماز میں رو بقبلہ ہونا فرض ہے. ترجمہ: اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تعالی ان کے کوت کو یعنی برے اعمال سے بے خبر نہیں. اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے کر آؤ وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، کیونکہ نشانی اس کو نفع مند ہو سکتی ہے جو کسی شبہے کی وجہ سے منکر ہو. اور یہ لوگ تو حسد و عناد سے انکار کرتے ہیں، انہیں اس سے کیا نفع ہوگا. اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کے تابع نہیں. اور اے سننے والے کسے باشد، اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا بعد اس کے کہ تجھے علم مل چکا تو اس وقت تو ضرور ستمگار یعنی ظالم ہوگا. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی یعنی علماء یہود و نصارہ، وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کتب سابقہ میں نبی آخر الزماں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف ایسے واضح اور صاف بیان کیے جن سے علماء اہل کتاب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں کچھ شک و شبہ باقی نہیں رہ سکتا، اور وہ حضور کے اس منصب عالی کو اتم یعنی پورے یقین کے ساتھ جانتے ہیں. احبار یہود یعنی یہودیوں کے علماء میں سے عبداللہ بن سلام مشرف با اسلام ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ یہ آیت کریمہ یعرفونہ یعنی علماء یہود و نصارہ وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، میں جو معرفت بیان کی گئی ہے اس کی کیا شان ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اے عمر، میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو بے اشتباہ یعنی بغیر کسی شک و شبہ کے پہچان لیا، اور میرا حضور کو پہچاننا اپنے بیٹوں کے پہچاننے سے بدرجہ زیادہ اتم و اکمل ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ کی طرف سے اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. ان کے اوصاف اللہ تعالی نے ہماری کتاب توریت میں بیان فرمائے، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں. یعنی توریت اور انجیل میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صفت ہے، علماء اہل کتاب کا ایک گروہ اس کو حسدن و عنادن دیدہ و دانستہ چھپاتا ہے. اس آیت سے مسئلہ معلوم ہوا کہ حق کا چھپانا معصیت اور گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہمیں قرآن مجید فقان حمید کے فیضان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. تلاوت قرآن پاک اور پھر ترجمہ سبحان اللہ. امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت کا مبارک ترجمہ کنز الایمان ہم نے سنا. دنیا بھر میں جہاں کہیں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ سے گزارش کروں گا کہ ضرور اپنے گھر میں قرآن پاک کا ترجمہ رکھیے، مگر وہ ترجمہ امام اہل سنت کے مبارک قلم سے لکھا ہوا، ایک ولی کامل ایک عاشق رسول کے قلم سے لکھا ہوا ترجمہ کنز الایمان رکھیے. تفسیر پڑھنی ہو تو خزائن العرفان یا نور العرفان، اور الحمدللہ یہ مکتبۃ المدینہ پر موجود ہیں، ضرور حاصل کیجیے. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، سلسلہ میرے رضا میں ہم امام عشق و محبت، اکابر اور امائد علماء کی آنکھوں کی ٹھنڈک، زمانے کی برکت، آفتاب معرفت، محمود سیرت، حجت اللہ فی الارض، فخر السلف و بقیت الخلف، جامع علوم و فنون،
عالم جمیل و جلیل، فاضل نبیل، یکتائے روزگار، نادر روزگار، خلاصائے لیل و نہار، دریائے زخار، محدث عصر، فقیہ دہر، شیخ الاسلام والمسلمین، مجدد اعظم، شاہ ملک سخن، پروانہ شمع رسالت، ولی نعمت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماہی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، رہبر شریعت، باعث خیر و برکت، مؤید ملت طاہرہ، مجدد ملت حاضرہ، مجدد و محدث بریلوی مولانا علامہ الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان کے مبارک کلام ہدایت کے بخشش سے کچھ مدنی پھول چن کر آپ کے دل کے مدنی گلدستے کی طرف بڑھاتے ہیں. ان کی خوشبوؤں سے اپنے دل کے مدنی گلدستوں کو مہکاتے چلے جائیے. یقیناً ہدایت کی بخشش وہ کلام ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع فروزہ ہو جائے، یاد مدینہ میں آنکھیں بہنے لگ جائیں اور شوق مدینہ میں دل مچلنے لگ جائے، یہ کلام اعلی حضرت ضرور پڑھتے رہا کریں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج بھی گلدستہ رضا سے مدینے کی حاضری، مدینے کی محبت، الفت مدینہ کے کچھ مدنی پھول آپ کی طرف بڑھانے کی کوشش کریں گے. نم آنکھوں کے ساتھ، تڑپتے دل کے ساتھ، یاد مدینہ میں مچلتے ہوئے ان مدنی پھولوں کو اپنے دل کے گلدستے میں سجانا ہے. آج توجہ کے ساتھ سلسلے میں شامل رہنا ہے. مدینے کی باتیں ہوں گی، مدینے کا تذکرہ ہوگا، توجہ کے ساتھ ہم نے سنیں گے. آج جس کلام سے، جس اعلی حضرت کے مشہور زمانہ کلام سے ہم اپنے سلسلے کی مزید اس کو آگے بڑھائیں گے، وہ کلام وہ ہے کہ امام عشق و محبت مکہ پاک میں حاضر تھے، مدینے حاضری کے دن قریب آ رہے تھے، حج کر چکے تھے. یہ محرم الحرام 1296 سنہ ہجری میں جب اعلی حضرت نے دوسرا حج کیا تھا، اس کا واقعہ ہے کہ اب حج کر چکے ہیں، قافلے کی اب مدینے روانگی کے دن آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جلدی جلدی حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے. واقعی یہ بڑے سہانے دن ہوتے ہیں کہ جب بندہ حج کر لیتا ہے اور اب مدینے جانا، یہ تمہید جو ہے نا، یہ دن بڑے سہانے ہوتے ہیں کہ جلد وہ دن آئے گا، جلد ہم عازم گلزار مدینہ ہوں گے انشاءاللہ. یہ ایسی دل کی کیفیت ہوتی ہے، جو بندہ وہاں ہوتا ہے وہی یہ جان سکتا ہے امام عشق و محبت کا انداز کیا ہے. پہلے مصرے میں اس پورے کلام میں مکہ پاک کی شان بیان کی ہے، مکہ پاک کے فضائل بیان کیے ہیں، اور ہر شعر کا جو دوسرا مصرع ہے اس کے اندر بڑے ہی پیارے انداز میں مدینہ طیبہ کا ذکر خیر کیا ہے. مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کی یادوں کو تازہ کیجیے اور اعلی حضرت کا وہ مشہور زمانہ کلام سنتے ہیں، ساتھ ساتھ کچھ اس کے معنی بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. وہ کلام کیا ہے؟ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکے تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے دو جانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر روتے ہوئے یا رونی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو،
چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ بھائیو، تخیل رضا پر قربان، یہ بات یاد رہے کہ سلسلہ میرے رضا میں ہم امام اہل سنت، امام عشق و محبت کا اپنا معافی ضمیر کیا تھا، یہ اشعار لکھتے وقت وہ تو ہم نہیں جانتے۔ اپنی کم علمی، اپنی کم مائگی کا احساس ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہی بہت بڑی بات ہے کہ تذکرہ رضا کرنے کی سعادت ہمیں مل رہی ہے، لیکن جو علماء کی کتابوں سے پڑھا یا جو کچھ تشریحات سے سمجھ آتا ہے، ان میں سے چند مدنی پھول آپ کی طرف بڑھاتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت حاجیوں کو کہہ رہے ہیں، اے حاجیوں، حج کر لیا، اللہ کے کرم سے حج کی سعادت مل گئی، کعبہ مشرفہ کا دیدار کر لیا، خوب رحمتیں دامن میں سمیٹ لیں، اب چلو میری بات سنو، چلو طیبہ چلتے ہیں، مدینے چلتے ہیں۔ وہاں کیا ہے؟ شہنشاہ دو عالم کا دربار ہے۔ وہ آقا وہ ہیں کہ جن کے کرم سے یہ کعبہ کعبہ بنا ہے۔ جی ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے تاریخ اسلام پڑھی ہوگی کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ تشریف لائے، اس وقت جب جہالت کا دور تھا تو اسی کعبے میں معبودانے جو باطلان تھے وہ رکھے ہوئے تھے اور ان کی پوجا کی جاتی تھی، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک قدم کیا لگے کہ وہ جگہ پاک و صاف ہوئی، ان کو ہٹایا گیا اور پھر اس کا طواف کیا گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج رہتی دنیا کعبے کا طواف کرتی ہے تو میرے آقا کے قدم والا لگے تو طواف ہو رہا ہے۔ وہی حجر اسود ہے جس کو آج چومنے کے لیے بے تابانہ لوگ ہیں، لیکن یہ برکت کیسے ملی؟ یہ مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو نصب فرمایا۔ آج اگر کوئی میرے پیارے اسلامی بھائیوں رکن شامی سے یا مستجاب پر جا کر دعائیں مانگتا ہے تو یہی تو وہ مقام ہے جہاں میرے آقا نے جا کر دعائیں مانگی۔ آج آقا کا غلام وہاں جانے کے لیے سعادت کس لیے سمجھتا ہے کہ کعبے کو کعبہ بنایا، کعبے کو میرے پیارے اسلامی بھائی ان تمام بدعات سے فارغ کیا، پاک و صاف کیا۔ مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، میرے آقا کے قدم لگے اور آج ہم نے جو تلاوت قرآن پاک سنی، سبحان اللہ، تلاوت قرآن پاک میں بھی میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی رضا کو دیکھتے ہوئے کعبہ شریف کی طرف مسلمانوں کا قبلہ کر دیا۔ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے، مگر میرے آقا چاہتے تھے کہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہو جائے، تو محبوب کی رضا تھی، بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا تھا، اور رب نے رہتی دنیا کے لیے کعبہ مشرفہ کو مسلمانوں کے لیے قبلہ بنا دیا۔ تو پتہ چلا آج اگر لوگ، ساری دنیا کے لوگ جو کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ عطا بھی محبوب رب العالمین کی ہے، پیارے آقا کی عطا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اشارہ کر رہے ہیں کہ اے حاجیوں، کعبہ دیکھ چکے، برکتیں لوٹ چکے، اب چلو اس کے دربار میں چلتے ہیں کہ جو کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ اب اسی تصور میں جھوم کر پھر اس شعر کو سنیے۔ حاجیوں آؤ شہر شاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ بہت بڑی سعادت، ایک مسلمان کے دل کی سب سے بڑی تمناؤں میں سے ایک تمنا ہوتی ہے کہ حج کی سعادت ملے۔ کیوں نہ تمنا کرے کہ جو عرفات پہنچ جائے، حج کے دن ایسا گناہوں سے پاک کیا جاتا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ مزدلفہ جانے والا حاجی، اس کے حقوق العباد معاف ہو جاتے ہیں۔ حج کی بڑی فضیلت ہے، مگر اے حاجیوں اب اس کے دربار میں جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا اشارہ کر رہے ہیں کہ جن کے دربار میں جانے کا خود قرآن مجید ہمیں حکم ارشاد فرماتا۔ حضور اگر وہ آیت جو تلاوت ہو جائے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ترجمہ میں آپ کو بتاؤں گا، پھر انشاءاللہ گفتگو اور مدنی پھول اور زیادہ اچھے انداز سے حاصل کر سکیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا اللہ واستغفر لهم
تھام کر ترجمہ سنیے کہ اگر یہ لوگ جس وقت کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں آپ کے پاس آ جاتے اور خدا سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش کی دعا فرماتے تو یہ لوگ خدا کو بہت زیادہ بخشنے والا مہربان پاتے. اعلیٰ حضرت ہی تو ہمیں بتا رہے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا. آقا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا. یہی جاؤکا کا لفظ اعلیٰ حضرت ایک اور شعر میں کتنے پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں. یا رسول اللہ مجرم بلائے آئے کب یہ شان کریموں کے در کی ہے پھر ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. طرف حج ہو گیا گناہ معاف ہو گئے. اب چلو اس دربار میں کہ جو نبی محترم فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. ارے مدینے جانے کے لیے ہم کیوں نہ تڑپیں, کیوں مدینے جانے کی خواہش دل میں سب سے بڑی نہ ہو کہ جس نبی کا کلمہ پڑا ہے وہ فرماتے ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں من زار فی بعد مماتی فکأنما زارنی فی حیاتی ومن مات باحد الحرمین بعث من الآمنین یوم القیامہ. میرے آقا فرماتے جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی اس نے گویا میری حیات میں میری زیارت کی, اور جو حرمین شریفین میں سے ایک میں مر گیا وہ قیامت کے دن امن والوں کی جماعت میں اٹھایا جائے گا. ہم نے آقا کا دور تو نہیں پایا, آقا کی زیارت آقا کے دور میں جا کر تو نہیں کر سکے, میرے آقا کی رحمت اور کریمی پر قربان. تو پھر کیوں نہ کہیں کہ کعبہ تو دیکھ چکے, آؤ کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. پیارے اسلام بھائیو, اس میں علماء یہ شعر ایک ہی شعر اتنا زبردست ہے کہ بہت زیادہ باتیں کی جا سکتی ہیں, بہت زیادہ مدنی پھول اس سے چنے جا سکتے ہیں. اس سے ایک اور بڑی پیاری بات علماء دو مدنی پھول ہمیں عطا فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ کا گھر جس کی طرف منہ کر کے ہماری نماز ادا ہوتی ہے وہ گھر خود جب تک اس میں اللہ کے محبوب کے قدم نہ آئے وہ پاک و صاف نہ ہوا تو ایسی نماز جس میں اللہ کے محبوب کا خیال نہ رہے وہ کب مقبول ہو سکتی ہے. اسی طرح مومن کا دل بھی اللہ کا گھر ہے, اس میں بھی جب تک اللہ کے محبوب کے قدم نہ آئیں وہ کبھی پاک و صاف نہ ہوگا, وہ ہرگز اللہ کا گھر نہ کہا جائے گا. اعلیٰ حضرت جبھی تو اشارہ کر رہے ہیں کہ دل کیسا ہونا چاہیے. لکھتے ہیں دل وہ دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہا. آقا دل وہ دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہا, سر وہ سر ہے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک اور بڑی پیاری بات علماء اس شعر کی جو تشریح ہے اس میں لکھتے ہیں کہ کعبہ کے اندر ٹھیک ہے بدعات تھی, معبود اللہ نے باطلا تھے, لیکن پیارے آقا نے کیا کیا, ان آلائشوں کو پاک کیا نا, کعبے کو تو نہ ڈھایا, برائی کو نکال کر اس جگہ کو پاک و صاف فرما دیا. علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے بعض نیک کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں برائیاں شامل ہو جاتی ہیں تو ان برائیوں کو دور کر کے وہ نیک کام جاری رکھے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر 12ویں شریف کا جلوس ہے اور اس میں کوئی ایسا کام ہو رہا ہے کہ جو کہ شرعی تقاضوں کے مطابق نہیں ہے تو یہ نہ کہا جائے کہ اس جلوس کو بند کر دیا جائے, یہ تقریبات ختم کر دی جائیں, ان برائیوں کو دور کیا جائے. مزارات اولیاء پر واقعی ایسا ہو رہا ہے کہ چند جگہوں پر غیر شرعی کام ہوتے ہیں تو اس سے یہ مراد نہ لی جائے کہ وہ کام ختم کر دیا جائے بلکہ ان برائیوں کو دور کر کے وہ مبارک کام, وہ برکتوں والے کام جاری رکھے جائیں. یاد رکھیے جب سر میں درد ہوتا ہے تو علاج کیا جاتا ہے, سر کٹایا نہیں جاتا. تو امید ہے عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوگا. پھر یہ شعر جھوم کر سنتے اور پھر اس نعت کے بقیہ شعر بھی سنیں گے. کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو, رکن شامی سے مٹی
وحشت شام غربت رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت اب مدینہ کو چلو صبح دلارا دیکھو اب مدینہ کو چلو صبح دلارا دیکھو. کعبہ شریف سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جلدی جلدی پیارے پیارے کعبے کا دیدار عطا فرمائے. اس کے 4 مبارک کونے ہیں. ایک رکن اسود ہے، ایک رکن یمانی ہے، ایک رکن عراقی ہے، ایک رکن شامی ہے. اب رکن شامی جو ہے اس کو کتنے پیارے انداز میں شام سے وحشت غربت، بہت پیاری بات ہے اگر تھوڑا غور سے سنیں. رکن شامی سے مٹی وحشت، شام غربت کی جو وحشت ہے وہ شام کو رکن شامی سے کیسے ملایا، سبحان اللہ. اور پھر کہتے ہیں کہ رکن شامی سے آپ نے سینہ لگایا ہوگا، ہاتھ مس کیا ہوگا، یہ مبارک جگہ میرے آقا کے ہاتھ جہاں لگے ہیں. تو دل کی جو وحشت ہے، شام جو کہتے ہیں کہ غم کی شام ہے نا، وہ وحشت شام غربت دور ہو گئی. اب شام کے مقابلے میں کیا بات لاتے ہیں کہ یہاں تو وحشت دل آپ کی دور ہو گئی. اب مدینہ چلتے ہیں. وہاں کیا ہوگا؟ وہاں صبح دلارا دیکھیں. وہاں انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی وحشتیں دور ہو جائیں گی، غم آلام گھبراہٹیں سب دور ہو جائیں گی. رکن شامی کی برکتیں تو مل چکی، اب مدینہ کو چلو صبح دلارا دیکھو. رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت اب مدینہ کو چلو صبح دلارا دیکھو. اب تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. آب سو کو پیا خوب بجھائی پیاسے. آب سو کو پیا خوب بجھائی پیاسے. آؤ چودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. آؤ چودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. کیا فرماتے ہیں حاجیوں؟ آب زمزم پیا نا، خوب برکتیں لوٹ لی، دل کو بھی راحت ملی، جان کو ٹھنڈا کیا، روح کو ستھرا کیا، بڑا اچھا کیا. مگر اب مدینہ کو چلو، وہاں کون ہے؟ ساقی کوثر ہیں. وہاں بھر بھر کے جام ملتے ہیں، اور آقا تو وہ ہیں کہ جن کے در سے جام بھی ملتے ہیں اور دعائیں بھی ملتی ہیں. سخی کیسا ہے؟ آتا ہے غریبوں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. آقا کے در سے خیرات بھی ملے گی، جام کوثر بھی ملیں گے، اور ساتھ دعائیں بھی ملیں گی. ہر مرض اور دکھ درد سے شفا بھی ملے گی. سبحان اللہ. آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسیں. آب سو کو پیا خوب بجھائی پیاسے. آؤ چودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. سیرے نصاب ملے خوب کرم کے چھیٹے. نصاب ملے خوب کرم کے چھیٹے. ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو. ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو. حاجیوں، میزاب رحمت یہ وہ پر مبارک سونے کا پرنالہ ہے جس سے جب کعبہ شریف پہ بارش ہوتی ہے تو اس سے بڑے پیارے پیارے نورانی قطرے گرتے ہیں، اور زائرین جھوم جھوم کر لپٹ لپٹ کے وہ مبارک قطرے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اس کی منظر کشی کتنے پیارے انداز میں کی ہے کہ زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے. ماشاءاللہ مکے میں رحمت کی بارش ہوئی، میزاب سے قطرے گرے، آپ نے اس کو سمیٹ لیا، اس کی برکتیں لوٹی، بڑی اچھی بات ہے. مگر مدینہ وہ ہے کہ یہاں تو بڑا رش ہو جاتا ہے، چند قطرے ملتے ہیں. وہاں ہر وقت
ہر آنے والے پر رحمت کی چھما چھم بارش ہوتی رہتی ہے. مدینے کے کونے کونے پر نور و تجلیات کی بارش اور رحمتوں کی برسات ہے. تو اب مدینہ کو چلو، فرماتے ہیں زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے، اور ابر رحمت کا وہاں جوش برسنا دیکھو. سبحان اللہ. زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو. دھوم دیکھی ہے درے کعبہ پہ بیتابوں کی، دھوم دیکھی ہے درے کعبہ پہ بیتابوں کی. ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو، ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو. ہمارے اسلامی بھائیوں، کعبہ کا دروازہ، سبحان اللہ، در کعبہ ہے، رحمت کا دروازہ ہے. واقعی اس جگہ جا کر آنکھیں قابو میں نہیں رہتی، دل مچل جاتا ہے اور آنسو بہ نکلتے ہیں. بڑا رکت انگیز سما ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کھڑے ہو کر اپنے دربار میں دعائیں مانگنا نصیب فرمائے. تو فرماتے دھوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بیتابوں کی. واقعی وہاں ایک دھوم مچی ہوتی ہے، ہر شخص مغفرت کی خیرات مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن دل کے کسی کونے میں گھبراہٹ بھی ہوتی ہے. جلال مکہ بھی دل میں ہوتا ہے. رب کے در کعبہ پر کھڑے ہونے کا ایک الگ اس کا سما ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. ایسا لگتا ہے کہ بندہ دربار الہی میں موجود ہے اور فیصلہ سنایا جانے والا ہے اور وہ بلک بلک کر دعائیں مانگ رہا ہے. مگر آقا کا در وہ ہے کہ جہاں آسی بھی ہیں چہیتے، طیبہ ہے زاہدوں. آسی بھی ہیں چہیتے، یہ طیبہ ہے زاہدوں. مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے. وہاں جا کر ایک دل میں سکون ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ٹھکانے پر آ گئے ہیں. آقا نے اپنے ان کی رحمت میں دامن میں چھپا لیا، اور وہاں جا کر جب گناہگار مچلتا ہے تو ان کی رحمت کیسی ہے. شاعر لکھتے ہیں نا، تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے مددگار. آقا تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے مددگار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے. مکہ پاک کی جلالت اور مدینہ طیبہ کے جمال کو اسی کلام کے ایک اور شعر میں اعلیٰ حضرت بڑے پیارے انداز میں لکھتے ہیں. فرماتے ہیں وا مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا، وا مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا، وا مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا. سیاہ تاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو، یا سیاہ تاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو. وہاں مطیعوں یعنی عبادت گزار، اطاعت گزار بھی جب مکہ پاک میں داخل ہوتا ہے تو اس کا جگر خوف سے پانی پانی ہو جاتا ہے. ہیبت کعبہ سے اس کا دل لرزنے لگتا ہے، اور وہاں ایک گناہ لاکھ گناہ کے برابر ہے. یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں مکے میں ہوں بے ادبی نہ ہو جائے، کوئی گناہ نہ ہو جائے. ایک گناہ لاکھ گناہ کے برابر ہے. اور جب مدینے پہنچتا ہے تو اس کا دل میں یہ سکون، یہ جمال، یہ طاری ہو جاتا ہے کہ میں اپنے نبی کا غلام ہوں، آقا کے در پر آ گیا ہوں. ارے اسی آقا کے در پر تو آیا ہوں. یہی تو آقا ہے جو ہمارے غم میں راتوں کو رویا کرتے تھے. یہی تو آقا ہے جو ہماری یاد میں راتوں کو جاگا کرتے. اسی آقا کے در پر آ گیا. اور کرم دیکھیے کہ مدینے میں اگر کوئی غلطی سے ایک گناہ ہو بھی جائے تو ایک ہی گناہ کا اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. اور مکے میں ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. تو یہ جو گئے ہوئے ہیں یہ اس کیفیت کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ مکے میں ان پر ایک جلال کی کیفیت آری ہوتی ہے. یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے. اور مدینے پہنچ کر ایسا لگتا ہے کہ رحمت کی چادر نے ڈھانپ لیا ہے. وا مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پائے، وا مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یا سیاہ تاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو، یا سیاہ تاروں کا دامن پہ
مچلنا دیکھو. یہ میرے پیارے اسلام میں اسی حدیث کی طرف بھی اشارہ ہے، بلکہ وہ جو ہم نے قرآنی آیات سنی نا، بلو انہم ظلموا انفسہم جاؤکا، ہمیں خود تو کہا گیا ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو محبوب کے در پر آ جاؤ. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، صحابہ کرام کا دور ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرما لیا. اب ایک اعرابی مسلمان آیا اور آ کر قبر انور پر گر گیا، پھر وہاں کی مٹی اپنے سر پر ڈال کر یوں عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے جو کچھ فرمایا ہم اس پر ایمان لائے. اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا جس میں ہے کہ پھر انہوں نے وہ آیت تلاوت کی، یہ والی پوری آیت، پھر کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرے حق میں دعائے مغفرت فرما دیں. یہ وہاں اس دور کے مسلمانوں کا طریقہ رہا کہ آقا کے در پہ جا کر آپ سے مدد مانگتے، آپ سے کہتے یا رسول اللہ ہماری شفاعت فرما دیجیے. اعرابی کی جب فریاد ہوئی تو قبر انور سے آواز آئی کہ اے اعرابی تو بخش دیا گیا. ہم کیوں نہ مدینے جانے کو تڑپے، ہم کیوں نہ آقا کے دربار پر جانے کی التجا رکھیں کہ وہیں سے تو ہماری بگڑی بنے گی. اور اعلیٰ حضرت گناہ گاروں کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہاں سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو. سبحان اللہ. موتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یا سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو، یا سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو. مبارک ناب کے تو اتنے اشعار ہیں، ہر شعر کی کیا ہی بات ہے. گلشن رضا کے مانگتے پھول ہیں مکتے کے اندر، امام عشق و محبت. جب آپ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو جلدی جلدی مکہ پاک کی حاضری عطا فرمائے، مبارک پرنالے کو دیکھیں گے نا، وہ پرنالہ کا جو رخ ہے وہ عین مدینہ منورہ کی طرف ہے. تخیل رضا پر قربان، کیا سوچ ہوا کرتی تھی اعلیٰ حضرت کی. اعلیٰ حضرت کبھی اس پرنالے کو دیکھتے ہوں گے، کبھی مدینے کی طرف رخ کرتے ہوں گے کہ یہ اشارہ تو نہیں ہو رہا، اور پھر کتنی پیاری بات لکھتے ہیں، غور سے سنیے. غور سے رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ عشق اعلیٰ حضرت کے صدقے ہمیں بھی عشق مدینہ عطا فرمائے، مدینے کی یاد میں رونا عطا فرمائے. خدا کی قسم، دنیا کی کسی چیز کی جب حسرت ہوتی ہے نا اور وہ نہیں ملتی تو اس کے رونے میں، اس کی تکلیف میں انسان ایزی فیل نہیں کرتا، اس کو برا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ چیز مجھے نہیں مل رہی اور میں اس کے لیے رو رہا ہوں. لیکن خدا کی قسم مدینے کا عشق وہ ہے کہ بندہ دور بھی ہے، جا بھی نہیں پا رہا، مگر اس کی یاد میں رونے کا بھی ایک لطف ہے، اس کی یاد میں مچلنے کا بھی ایک الگ ہی سرور ہے. اللہ تعالی ہمیں عاشق مدینہ کے صدقے، اعلیٰ حضرت اور ہمارے امیر اہل سنت کے صدقے سچا عشق مدینہ عطا فرمائے. ہماری جستجو، ہماری تڑپ آقا کے مدینے کی طرف ہو جائے. پھر دیکھیے زندگی کا مزہ کیسا ہے. اعلیٰ حضرت تو وہ ہے، مدینہ تو اپنی جگہ. صحرائے عرب کو کیسے یاد کرتے ہیں، کبھی عرب کے کانٹوں کو یاد کرتے ہیں، کبھی عرب کی گلیوں کو یاد کرتے ہیں، کبھی عرب کی فضاؤں کو یاد کرتے ہیں. سبحان اللہ، ایک کلام میں کیسی پیاری بات لکھتے ہیں. پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب، پھر کھچا دامن دل سوئے بیابان عرب. پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب،
پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب. مدینہ شریف کی جدائی اب برداشت سے باہر ہو گئی ہے. عرب کے خاردار درختوں کی یاد نے پھر ستایا ہے. پھولے عرب کے گلستان تو اپنی جگہ، اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیے. صحرائے عرب کے خار یاد آ رہے ہیں، کانٹے یاد آ رہے ہیں. فرماتے ہیں وہی جنگل اور وہی صحرا، وہ بیابان جو عرب کے ہیں وہ اتنے پیارے ہیں کہ میرا دل اپنی وارفتگی میں وہاں کھینچا چلا جا رہا ہے. پھر اٹھا ولولائے دل. باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب. باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب. ہائے صحرائے عرب ہائے بیابان عرب. شمار عرب قیامت کے دن میرے آقا کے قرب کی برکت سے خوش عقیدہ عشق رسول میں ڈوبنے والے یہ عرب جب جنت کی طرف ہزاروں کی تعداد میں جائیں گے، لیکن وہاں جانے کے بعد بھی انہیں مدینہ ضرور یاد آئے گا، صحرائے عرب ضرور یاد آئے گا. کیوں؟ اس کا ایک الگ ہی لطف ہے. امیر علیہ سنت اپنے ایک شعر میں لکھتے ہیں نا، خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو، خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ. اسی نعت کے ایک اور شعر میں اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں، دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب، آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو دل سے ہوں قربان عرب. سبحان اللہ. دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب. آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو دل سے ہو قربان عرب. دل حقیقت میں وہی دل ہے جو اپنی آنکھوں سے عرب کی شان دیکھ کر دنگ رہ جائے. کیوں کہ جس نبی کی تعریف خدا فرماتا ہے اور ساری خدائی اس کی شان میں رتم اللسان ہے، اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرب کی شان بیان فرمائی، عربوں سے محبت کرنے کا حکم فرمایا. میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ 3 وجوہات کی بنا پر عرب سے محبت کرو. نمبر 1 میں عربی ہوں، نمبر 2 قرآن عربی زبان میں ہے، اور فرمایا جنت والوں کی زبان بھی عربی ہے. فرماتے ہیں آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو دل سے ہو حیران عرب. اس شعر کو دوبارہ سنیے گا، ایک اور مدنی پھول ملے گا. میں سنائیے. دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب. آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو دل سے ہو سبحان اللہ. غور سے سنیے گا، دل وہی دل ہے، دل تو دل سے قربان ہوتا ہے نا، دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب. آنکھیں حیران ہوتی ہیں. اللہ حضرت کہتے ہیں دل کی آنکھیں ہوں اور وہ آنکھیں حیران ہو جائیں عرب کی شان دیکھ کر. فرماتے ہیں آنکھیں وہ آنکھیں ہیں جو دل سے ہوں قربان عرب. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل قربان ہوتا ہے، یہاں آنکھوں کو قربان کروایا جا رہا ہے. آنکھیں حیران ہوتی ہیں، وہاں دل کو حیران کروایا جا رہا ہے، کیونکہ دل کی آنکھیں ہیں، آنکھوں کا دل ہے. یہ شاعری کی دنیا کا ایک عظیم شعر ہے، لیکن بات دراصل وہی ہے، فنا فی الرسول کے مرتبے پر جو فائز ہو، جس کی زندگی کا متمع، جس کی زندگی کا مقصد ہی یاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو، وہی اسی طرح کی باتیں کر سکتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا دیوانہ ہو. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت اسی کلام میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں، ہائے کس وقت لگی پھانس علم کی دل میں کہ بہت دور رہے
خارے مغیلان عرب. ہائے کس بات لگی پاس علم کی دل میں، ہائے کس بات لگی پاس علم کی دل میں کہ بہت دور رہے خار مغیلان عرب. میرے پیارے اسلام بھائیوں، پھانس علم کی جو دل میں لگتی ہے نا، دل میں پھانس لگ گئی ہے غم کی. اب وہ پھانس کو ملا رہے ہیں کس سے کہ مدینے کے خار، صحرائے عرب کے کانٹے بہت دور رہ گئے، اور اسی وجہ سے میرے دل میں ایک غم کی پھانس لگ گئی ہے کہ میں مدینے سے دور ہوں، اور اپنے دلوں میں کانٹوں کو بسانے کا خیال. سبحان اللہ، یہ خاندان اعلیٰ حضرت ہی کا کمال. ایک جگہ غالباً مولانا حسن رضا خان صاحب کا یہ شعر ہے: خارے صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، اے میرے نبی کے صحرا کے کانٹے، تجھے پاؤں سے کیا کام، کیا تجھ پر پاؤں سے چلوں گا؟ خارے صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میرے جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ، میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. ہے مدینے کے خار، تو پاؤں سے تجھے کیا تعلق؟ تو میرے آقا کے مبارک شہر کے صحرا کا کانٹا ہے، تجھے تو دل میں مجھے بسانا ہے. کیا محبت ہے، کیا پیار ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. امام عشق و محبت کی مدینے سے شوق پر ہم کیا بات کریں. اللہ تعالیٰ بس ان کے صدقے سچا عاشق مدینہ بنا دے. اعلیٰ حضرت کو پھر کیا کیا ملا. سبحان اللہ. امام عشق و محبت جب مدینے پہنچے اسی عالم میں کہ جانا ہے، آقا کا دیدار کرنا ہے، سچا عاشق ہے. اور یاد رکھیے، جب سچا عاشق مدینے پہنچتا ہے تو اس کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو جاتی ہے، آنکھیں رکتی نہیں، اشک خود بخود بہنے لگ جاتے ہیں، دل مچلنے لگ جاتا ہے، کیفیات ہی کچھ اور ہوتی ہے. اور ایسا عاشق جس کے کلام نے، جس کی تحریروں نے کروڑوں کو عاشق بنا دیا ہو، جب وہ خود پہنچے ہوں گے تو کیا عالم ہوگا. اور پھر کیا کلام لکھا. حاضری سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں کھڑے ہیں، دل میں پکی تمنا ہے، ایک التجا ہے کہ اب آقا کا دیدار کرنا ہے. اور پھر کلام لکھا: وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں. بھائیوں، ویسے تو اعلیٰ حضرت کے کلام کیسے مقبول ہوں گے، کیسی برکتیں ملی ہوں گی، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ یہ کلام بالخصوص بارگاہ رسالت میں مقبول ہے کہ اسی کلام کو پڑھنے کے بعد اس کا مقطع بھی ہم سنیں گے. اعلیٰ حضرت کو جاگتی آنکھوں سے پیارے آقا کا دیدار نصیب ہوا. اسی تصور میں آنکھیں بند کر لیں، ہو سکے تو روتے ہوئے، اشک بہاتے ہوئے یہ کلام سنیں کہ کاش ہم پر بھی کبھی کرم ہو جائے، اعلیٰ حضرت کے صدقے ہی کرم ہو جائے. آقا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ. کیا کہتے ہیں؟ وہ سوئے میرے آقا لالا زار، اے باغ تیری طرف میرے آقا آ رہے ہیں، اور جب وہ آ جائیں گے تو اے بہار تیرے دن بھی پھر جائیں گے. جب مدینے والے کے قدم لگ جائیں گے تو بہار ہو باغ ہو وہ سبھی مہک اٹھیں گے اور باغ و بہار ہو جائیں گے. سبحان اللہ. وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن میں بہار پھرتے ہیں. جو تیرے
آقا کے در سے جو پھر جائے، جو نبی کے دربار سے دور ہو جائے، جس سے آقا ناراض ہو جائے، پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. یاد رکھیے آقا کا دامن ہاتھ میں ہے تو دنیا اور آخرت کی خیر و برکت ہے، اور آقا جس سے ناراض ہو جائے، جو نبی کے در سے دور ہو جائے، پھر اس کی زندگی میں کچھ نہیں، پھر وہ خار ہی پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت پتہ نہیں ایسا لگتا ہے کہ نگاہ اعلیٰ حضرت نے کیا دیکھا ہوگا. فرماتے ہیں ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے گئے. لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار مدینے جاتے ہیں تو کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ 70,000 فرشتے ہر وقت آقا کے دربار میں موجود ہیں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے. ہمیں تو نظر نہیں آ رہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ تو آقا کے مزار کے گرد چراغ ہیں، یہ فانوس ہیں. ہر چراغ مزار پر قدسی، یہ فرشتے دیکھو کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، کچھ لاکھوں خدمت پر موقوف ہیں اور لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں. اس انداز سے بیان کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت لکھتے سنو میں کسی چھوٹے در کا گدا نہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے کے بادشاہ میرے آقا کے در پر جا کر حاضری دیتے، وہیں سے خیرات ملتی ہے، دنیا کا نظام چلتا ہے. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے. پھر وہ مکتا، سبحان اللہ کیسی انکساری کی. پھر یہ مکتا لکھا اور پھر ایک عاشق کو آزمایا جا رہا تھا نا، پھر جاگتی آنکھوں سے اعلیٰ حضرت نے دیدار کیا. سبحان اللہ. سخی نے کیا دیا ہوگا، گدا نے کیا لیا ہوگا، سخی جانے گدا جانے. کیا لکھتے ہیں؟ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے کوئی تیری بات کیوں پوچھے، تیرے جیسے تو بہت پھرتے ہیں. انکساری کی دربار رسالت میں اور پھر کرم ہوا. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت کی باتیں، ان کا عشق مدینہ جی تو چاہتا ہے کہ کلام کرتے چلے جائیں، یاد مدینہ میں تڑپتے چلے جائیں. سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے. یہ ضرور آخر میں عرض کروں گا کہ مدینے کی یاد سے اچھی کوئی یاد نہیں ہے، سوئے مدینہ جانے کی تڑپ سے کوئی تڑپ اچھی نہیں ہے. آپ بھی اپنے دل کو یاد مدینہ میں بسائیے، شوق مدینہ میں تڑپنے دیجیے. اور اگر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے دل میں تو کوئی ہلچل نہیں ہوتی جب مدینے کا تذکرہ ہوتا ہے، میری آنکھیں تو یاد مدینہ میں نہیں بہتی، تو پھر ایسا لگتا ہے کہ کچھ دل میں بیماری ہے، دنیا کی محبت زیادہ آ چکی ہے. نکالیے اس دنیا کی محبت کو اور بنا لیجیے سینے کو مدینہ. کیسے بنے گا؟ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں امیر اہل سنت کی تعلیمات، آپ کے مدنی مذاکرے، آپ کے مبارک کلام اور دعوت اسلامی کے اجتماعات یاد مدینہ کو دل میں بسانے کا بہترین ذریعہ ہے. اگر آپ سینے کو مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، مدنی انعامات پر عمل کیجیے.
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا امام عشق و محبت کے صدقے، عاشق مدینہ امیر اہل سنت کے صدقے ہمیں بھی یاد مدینہ میں رونا نصیب فرمائے، ہمیں بھی یاد مدینہ میں تڑپنا عطا فرمائے، اور پھر تڑپتے ہوئے بلکتے ہوئے اپنے مرشد کریم کے ساتھ ہمیں مدینے کی بار بار بعد اب حاضری عطا فرمائے، اور اعلیٰ حضرت کے ان مبارک لمحات کے صدقے، اس مبارک کلام کے صدقے کبھی ایسا بھی ہو جائے کہ ہمیں بھی اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ دیکھنا نصیب ہو جائے۔ جس در کا بنایا ہے گدا مجھ کو الہی، اس در پہ کبھی کاش یہ منگتا نظر آئے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا، میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا۔ ابھی جو آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا، اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0312-492-1389 اور 0301-2612-176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔